ہمارے چینل اللہ سے علم قرآن کو سبسکرائب کریں اور نیو اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بے دردی کے ساتھ ایک عورت کو گھسیٹے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کو گھسیٹنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کو خوب برا بھلا کہا۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ اس عورت کو سزا دینے سے کیوں منع کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ 1 سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ 2 بالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور 3 گناہ میں مبتلا آدمی جب تک بہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے یہ ارشاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانہ پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک پرانی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ 2 آدمی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جھگڑتے ہوئے آئے۔ ایک نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ دیوار کہیں آپ رضی اللہ عنہ پر گر نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہی کافی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا فیصلہ فرما چکے اور اس جگہ سے ابھی ہٹے ہی تھے کہ وہ دیوار گر گئی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لائے ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا ذہن اور خیال موت، قبر، آخرت اور حساب و کتاب کی طرف جانے لگا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آواز میں پکار کر کہا، اے قبر والو، تم پر سلام ہو اور اللہ پاک کی رحمت و برکت ہو۔ قبر والوں نے جواب دیا کہ تم پر بھی سلام ہو اور خدا کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ اے امیر المومنین، ہمارے جانے کے بعد جو کچھ ہوا اس کے متعلق ہمیں خبر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری بیویاں تھیں انہوں نے آگے نکاح کر لیے اور تمہارے جو مال تھے وہ تقسیم ہو گئے، اور تمہاری اولاد کا شمار یتیموں گروہ میں ہونے لگا ہے، اور
جن عمارتوں کو تم نے تعمیر کیا تھا ان میں دوسرے لوگ آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ وہ خبریں جو ہمارے پاس تھیں، اب تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ آواز آئی، ہمارے کفن پھٹ گئے ہیں، ناک کے نتنوں سے خون اور پیپ بہنے لگی ہے۔ جو اعمال ہم نے آگے بھیجے تھے وہ ہم نے پا لیے، جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے اس میں ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ میں لازمی آمین لکھیں۔ جزاک اللہ۔